بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر ہے اڈیالہ جیل سے، جہاں پہ شاہ محمود قریشی کی ایک اہم شخصیت سے لڑائی ہو گئی ہے۔ کس سے لڑائی ہوئی ہے اور کیوں لڑائی ہوئی ہے، یہ تفصیلات آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن پہلے ایک بڑی خوشخبری ہے مسلم لیگ نون والوں کے لیے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی کمان مریم نواز کے حوالے کر دی ہے، اور اس ذمہ داری کے بعد مریم نواز نے انتخابی مہم جو ہے وہ طوفانی بنیادوں پہ چلانا شروع کر دی ہے۔ مریم نواز اس وقت پورے پنجاب کے اور اس کے علاوہ ملک کے دیگر جو صوبہ جات ہیں وہاں پہ دورے کرنے جا رہی ہیں۔ آج مریم نواز نے خانے وال میں بڑا پاور شو کیا ہے، اس سے پہلے حافظ آباد اور اس سے پہلے اکاڑا میں مریم نواز نے جو ہے پاور شو کیا تھا، اور اس وقت مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کو لیڈ کر رہی ہیں۔ مریم نواز کے حوالے کمان کرنے کا جو سوال ہے، تو ایک خبر میں نے آپ کو چند روز قبل دی تھی، اور جس میں میں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف نے اپنے جانشین کا انتخاب کیا ہے، اور اس حوالے سے پارٹی کے ذمہ داران عہدے داران جو ہیں ان کو بھی مطلع کر دیا ہے۔ اور اس خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے بعد پارٹی کی جو ہے وہ جانشین ہوں گی، یعنی کہ پارٹی کمان ان کے حوالے ہو جائے گی، اور میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سب نے اس بات پر جو ہے وہ اپنی آمادگی ظاہر کر دی ہے، یعنی کہ کسی کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے۔ اب عملی طور پہ میاں نواز شریف نے مریم نواز کے حوالے کمان کی ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ حافظ آباد کا جلسہ دیکھ لے، جس میں میاں نواز شریف نے اپنے بعد مریم نواز کو جو ہے خطاب کی دعوت دی۔ تو یہ ایک طرح سے پیغام ہے کارکنوں کے لیے، پارٹی کے جو بڑے ہیں ان کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا، لیکن کارکنوں کو باضابطہ طور پہ میاں نواز شریف کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مریم نواز ان کے بعد مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گی، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی مریم نواز کو سونپ دی گئی ہے۔ مریم نواز خانے وال کے لیے جب گھر سے نکلی تو میاں نواز شریف نے انہیں رخصت کیا، اور خانے وال میں بڑے پاور شو کے دوران مریم نواز نے پارٹی کا جو منشور ہے، حالانکہ منشور باضابطہ طور پہ تو 27 جنوری کو اناؤنس ہونے جا رہا ہے، باقاعدہ اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، میاں نواز شریف نے منشور کی منظوری دے دی ہے۔ خیر میرا خیال ہے کہ کافی تاخیر سے یہ پروسیس کمپلیٹ کیا گیا، لیکن خیر چلیں مکمل تو ہوا، اور یہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون دیر سے آ رہی ہے، لیکن یہ پہلی سیاسی جماعت ہوگی کہ جو اپنا مکمل منشور جو ہے وہ دے رہی ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے منشور کے 10 نکات شیئر کیے گئے ہیں، لیکن منشور کے تمام خد و خال جو ہے وہ سامنے نہیں آئے۔ مسلم لیگ نون باقاعدہ طور پہ منشور کو جو ہے وہ کتابچے کی شکل میں چھاپ رہی ہے، اور یہ منشور 27 کو جاری کیا جائے گا۔ اب اس منشور میں جو ٹاپ ایجنڈا ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ معاشی انقلاب ہے، اور مریم نواز نے اپنے خطاب کے دوران بھی معاشی انقلاب کا اعادہ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کو مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت سے نکالنا آنے والی حکومت کی ترجیح ہوگی۔ اسی طرح چونکہ اس سے پہلے بھی اور بارہا وہ یہ بات کرتی ہیں کہ ملک کو ان حالات تک پہنچانے کی ذمہ دار عمران خان ہے، ان کی نااہلی کی وجہ سے ملک اس حالت میں پہنچا۔ اگر میں اس پہ بات کروں گا تو پھر ویلاگ میرا خیال لمبا ہو جائے گا، اور یہ تو خیر ہر ویلاگ میں بات ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے تو انتخابی منشور بنا لیا، جاری کر دیں گے۔ پیپلز پارٹی کا انتخابی منشور جو ہے اس کے 10 نکات سامنے آ چکے۔ تحریک انصاف کا ایک منفرد انتخابی منشور ہے سر، وہ انتخابی منشور ہے نقدہ کوکا۔ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف والوں نے کوئی ایسا پلان کسی بندے کے پاس نہیں ہے کہ جی اگر کل کو وہ حکومت میں آتے ہیں یا ان کو میجورٹی ملتی ہے تو وہ کیا کریں گے، وہ ڈیلیور کیسے کریں گے، وہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع کیسے پیدا کریں گے، وہ انڈسٹری کو کیسے گرو کریں گے، وہ مختلف سیکٹر کو کیسے جو ہے اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ ایسا کوئی نہیں ہے۔ سب امیدواران نے اپنا اپنا ورژن تیار کر لیا ہے۔ ملکو کی وہ چاندنی ہوگی ہے جناب، یہ جو گلوکار ہے ملکو، انہوں نے وہ نقدہ کوکا ریلیز کیا، پھر اس کے بعد اس کے مختلف ورژن آ رہے ہیں۔
شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے زین قریشی نے اس کا نائب کپتان ورژن بھی جاری کر دیا ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ شیئر بھی کر دیا ہے، اور اسی طرح باقی ان کے جو امیدواران ہیں وہ بھی ملکوں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ یہ نغمہ جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے انتخابی نشان سے، اپنے اپنے حلقے کے حوالے سے، اپنے اپنے شہر کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی آلٹریشن کر کے نا وہ ریلیز کروا رہے ہیں، یعنی کہ تحریک انصاف کا جو انتخابی منشور ہوگا وہ ہوگا سر نقدہ کوکا۔ اور اب تیاری کر لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو نقدہ کوکا کو ووٹ کریں گے، اور کتنے وہ لوگ ہوں گے جو کہ کسی پلان کو ووٹ کریں گے کہ جی پاکستان کو کیسے جو ہے وہ ان حالات سے نکالنا ہے۔ تو یہ اب صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے آنے جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب، چونکہ ان کا ذکر ہو رہا تو میں نے کہا ان کی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اڈیالہ میں شاہ محمود قریشی، عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان سیفر کیس میں جو ہے وہ اپنا شریک ملزمان ہیں دونوں، اور اسی طرح عمران خان کے خلاف دیگر کیسز بھی ہیں، بشرا بی بی کے خلاف کیسز بھی ہیں، لیکن سیفر کیس میں گزشتہ روز ایک بڑی دلچسپ صورتحال دیکھنے کو آئی۔ وہ کچھ اس طرح سے ہوئی کہ اعظم خان جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، اعظم خان کی جو گواہی ہے اس میں کچھ ٹیکنیکل سے مسائل تو نظر آ رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی شیخ رشید کی طرح جو ہے وہ ذرا الفاظ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان کا 161 کا اور 164 کا جو بیان ہے اس میں اور عدالت میں جو بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے اس میں کچھ تضادات موجود ہیں۔ تو ٹیکنیکلی مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے شاید عمران خان کو بچانے کی اپنے طور پہ کی کوشش کی ہے، لگ رہا ہے۔ باقی ہو سکتا ہے کہ جب جرا ہو تب معاملات جو ہیں وہ نکل آئیں، یا چیزیں جو ہے وہ 161 اور 164 کے بیان کی طرح جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں۔ لیکن جب یہ بیان ریکارڈ کروایا گیا تو اس وقت شاہ محمود قریشی اور جو پراسیکیوٹر ہیں، آئی تھنک ان کا نام ہے رضوان عباسی، ان کے درمیان جناب تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ چونکہ جب اعظم خان صاحب بیان ریکارڈ کروا رہے تھے تو پراسیکیوٹر جو ہیں وہ انہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس میں ڈیٹ مینشن کریں، جو ڈیٹ آپ بتا رہے تھے وہ ڈیٹ بتائیں، لیکن وہ ڈیٹ نہیں بتا رہے، تاریخیں نہیں بتا رہے تھے، وہ صرف ماہ بتا رہے تھے کہ جی ہاں جی وہ فروری میں ایسے ہوا، مارچ میں ایسے ہوا، وہ فلاں ایسے ہوا۔ تو وہ حالانکہ جو ان کا 161 کا اور 164 کا بیان ہے اس میں باقاعدہ طور پہ تاریخیں انہوں نے جو ہے وہ ساتھ بتائی ہیں اور ٹائم کے ساتھ بتائی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ تاریخیں نہیں بتا رہے تھے۔ تو رضوان عباسی نے انہیں کہا کہ جی آپ وہ بتائیں، تو جس پر جناب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ایسے اچھلے، انہوں نے کہا آپ چپ ہو جائیں، وہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں، انہیں پتہ ہے انہوں نے کیا بات کرنی ہے، آپ ان پر جو ہے وہ پریشرائز ان کو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جس پر رضوان عباسی صاحب نے کہا جی میں اپنا کام کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ اپنی کون سی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، آپ خاموش ہو کے یہاں پہ بس بیٹھ جائیں اور وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ سنیں، اور وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اس دوران دونوں کے مابین جو ہے وہ اسی طرح سے تو تکرار چلتی رہی، لیکن جج کی طرف سے جو ہے معاملے پر کو رفع دفع کروایا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو چلنے دیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں پر بھی وہ جو ایک ان میں روب اور دبدبہ ہے نا، وہ جیل میں بھی اسی طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ برقرار ہے۔ حالانکہ جب جیل سے باہر میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو وہ بڑے مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف بشرا بی بی جو ہیں ان کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ شاید حالات تبدیل ہوئے ہیں، کیونکہ بشرا بی بی نے عدت میں نکاح کا جو معاملہ تھا اس کیس میں مدد کے لیے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا تھا، یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ لیکن جب ان پر فرد جرم عائد ہوئی تو میرا یہ خیال تھا کہ بشرا بی بی کی بات نہیں بنی، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اسی معاملے پہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو کارروائی سے روک دیا گیا ہے، چونکہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد آج اس پر گواہان کو طلب کیا گیا تھا، شہادتیں ریکارڈ ہونی تھی، لیکن گواہان کے آنے سے قبل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کیس پہ حکم امتناع جاری کر دیا ہے اور ٹرائل کورٹ کو گواہان کی شہادتیں ریکارڈ کرنے سے روک دیا ہے۔ اب ظاہر ہے ان کو روکنے کا مطلب تو یہی ہے کہ بشرا بی بی کی خواہش پوری ہوگی، اور اگر بشرا بی بی کی خواہش پوری ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں سہولت کاری یا کوئی مدد ان کے لیے
کہیں سے کوئی غیبی مدد جو ہے ملنا شروع ہو چکی ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بشریٰ بی بی کو مدد درکار تھی تو مدد دینے والوں کی بھی کچھ ڈیمانڈز تھیں، ان ڈیمانڈز کا کیا بنا؟ اگر تو بشریٰ بی بی نے مدد قبول کر لی ہے اور مدد دینے والوں نے مدد دے دی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بشریٰ بی بی عمران خان کے خلاف کوئی بڑا جو کھیل ہے اس کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ یہ میرا خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ایسے ہے تو پھر ایسے ہوگا۔ لیکن خیر یہ آنے والے جو چند روز ہیں اس میں حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ اگر ابھی مدد ہے تو کوئی ڈیل ہوگی، آپ ڈیل کے مطابق نہیں چلیں گی تو پھر وہ مدد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر مدد ختم ہو جائے گی تو پریشانی پھر بڑھ جائے گی۔ اور سر اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے مخالفین کے لیے ایک اور پریشانی یہ ہے کہ مریم نواز کو باضابطہ طور پہ کمان سونپ دی گئی ہے۔ مریم نواز کو جب کمان سونپ دی گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سر اب مسلم لیگ نون کی جو سیاسی وہ کہتے ہیں نا اپنا حکمت عملی، وہ ذرا جارحانہ قسم کی ہوگی، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ذرا مفاہمت کی بات کرتے ہیں، مصالحت کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس نا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اسی طرح معاملہ تو مل بیٹھ کے حل کر لیں۔ لیکن مریم نواز جو ہیں وہ پنجابی کہتے ہیں جیسا منہ ویسی چپیڑ، تو وہ یہ اندازہ لگاتی ہیں کہ یہ جو سامنے والا ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جانا ہے، تو لہٰذا وہ تو پھر اسی طرح کی سیاست کرتی ہیں۔ تو اگر عمران خان جارحانہ سیاست کرتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے مریم نواز کے ہاتھ میں کمان آنے کے بعد سر اب ملک میں ایک جارحانہ قسم کی سیاست جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں اس کا انجام کہاں تک پہنچتا ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔